اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا میٹرک کا سوشل سائنس کا ٹاپک ہے دیٹ از پرنٹ کمز فرام یورپ۔ پرنٹ کمز فرام یورپ۔ تو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں فرسٹ پرنٹڈ بک وغیرہ اس میں، تو آج ہم پڑھیں گے دا پرنٹ کمز ٹو یورپ۔ پرنٹ کمز ٹو یورپ۔ For centuries, silk and spices from China flowed into Europe through the Silk Route۔ تو سلک روٹ ہم اس سے پہلے بھی اس کو ایکسپلین کر چکے ہیں، اس کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ تو تو ایز وی نو کہ پرانے بہت کئی صدیوں سے، کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے جو ہے سلک، ریشم اور سپائسز، جو مختلف قسم کے سپائسز ہوا کرتے ہیں، وہ چائنا سے آتے ہیں۔ چائنا سے جاتے تھے، کہاں جاتے تھے؟ یورپ جاتے تھے تھرو اے روٹ، اور اس روٹ کا نام تھا سلک روٹ۔ اور سلک روٹ کی اہمیت بھی ہم جان چکے ہیں، سلک روٹ کی امپارٹنس بھی ہم جان چکے ہیں، یہ کب کھلا تھا، کیوں کھلا تھا، کہاں سے، اس میں اس کو پھر ڈیٹیل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چائنیز پیپر ریچڈ یورپ وائی دا سیم روٹ۔ اسی طرح پھر چائنیز کا جو پیپر تھا وہ بھی جو ہے یورپ پہنچ گیا اسی راستے، سلک روٹ کی طرف سے، سلک روٹ میں کی سے۔ پیپر میڈ پاسبل دا پروڈکشن آف مینوسکرپٹس۔ تو پیپر سے ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے، جو پہلے سے امپاسبل تھے، جو پہلے بہت مشکل تھی، وہ پاسبل ہو گئی، جس میں مینوسکرپٹس ہے، کیئرفلی ریٹن بائی دا سکرائبس۔ جو اس کو لکھنے والے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سکرائبس، مینوسکرپٹس۔ اور ہم پتہ ہے کہ مینوسکرپٹس جو ہے ہولی بکس کے یا باقی کتابوں کے جو اس میں وہ مینشن ہوتے ہیں۔ دین ان 1295 مارکو پولو اے گریٹ ایکسپلورر ریٹرنڈ ٹو اٹلی آفٹر مینی ایئرس آف ایکسپلوریشن ان چائنا۔ تو پھر ہم اس میں جو ہے 1295 میں ایک مارکو پولو جو ایک گریٹ ایکسپلورر تھا، جو چائنا میں تھا، جو پھر اینڈ ریٹرنڈ ٹو دا اٹلی آفٹر مینی ایئرس۔ تو وہ جو ہے وہ اٹلی واپس گیا بہت سالوں کے بعد، اور اس نے بہت ایکسپلور کیا چائنا کو، اس نے ایکسپلور کیا چائنا کو، وہاں پہ دیکھا کیا ہے کیا نہیں ہے، وہاں پہ ریسورسز، وہاں کی جو باقی جو ہے کلائمیٹ، یہاں باقی جو ہے وہاں کی جو مختلف چیزیں، اس کو ایکسپلور کر کے جب وہ اٹلی واپس چلا گیا۔ ایز یو ریڈ اباؤٹ چائنا آلریڈی ہیڈ دا ٹیکنالوجی آف وڈ بلاک پرنٹنگ۔ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ چائنا کے پاس پہلے سے ہی وڈ بلاک پرنٹنگ موجود تھی۔ وڈ بلاک پرنٹنگ موجود، جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سمجھایا کہ جیسے ہمارے پاس سیل ہوتی تھی، پھر اس میں جو ہے اس میں وہ جو ہے لکھا ہوتا ہے کچھ الفابیٹس وغیرہ، پھر اس سیل کو ہم پھر کہیں پیپر پہ ڈالتے ہیں تو وہ فکسڈ، وہ پرنٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک وڈ بلاک پرنٹنگ ہوتا ہے جہاں پہ الفابیٹس فکسڈ ہوتے ہیں، لکھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اس کو جو ہے انک میں ڈبا کر پھر وہاں پہ پیپر پہ ڈالتے ہیں تو وہ پرنٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تو چائنا آلریڈی ہیڈ دس ٹیکنالوجی، چائنا کے پاس آلریڈی یہ ٹیکنالوجی تھی۔ مارکو پولو براٹ دس نالج بیک ود ہم۔ تو مارکو پولو نے جب چائنا میں یہ دیکھا، جب وہ اٹلی واپس چلا گیا تو اس نے یہ آئیڈیا ذہن میں لے کر گیا وہ۔ تو جب وہ اٹلی گیا تو اس نے وہاں پہ ان سب سے یہ انفارمیشن شیئر کی، ان کو یہ سمجھائی یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اینڈ سون ٹیکنالوجی سپریٹ ادر پارٹس آف یورپ۔ اس کے بعد جب اٹلی میں اس وڈ بلاک پرنٹنگ کی جو شروعات ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ پھر یہ یورپ کے باقی شہروں میں، یورپ کے باقی کنٹریز میں یہ پہنچ گیا۔ لکشری editions were still handwritten on very expensive vellum meant for aristocratic circles and the rich monastic liberals, which scoffed at printed books as cheap as vulgarities۔ تو ایکچولی تو لکشری ایڈیشن جو ہوتی تھی، جو خاص کتابیں ہوتی تھی، لکشری بکس جو ہوتی تھی، تو ان کو ابھی بھی جو ہے ہینڈ ریٹن کیا جاتا تھا، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا آن دا ایکسپینسو ویلم۔ ایکسپینسو ویلم جو ہے، ویلم ایکچولی جو ہوتا ہے ایک جانور کا کاف کا جو ہے اس کی چمڑی ہوتی ہے، اس سے چھوٹے چھوٹے پیپر بنائے جاتے ہیں۔ تو اس پیپر کا زیادہ تر استعمال جو ہے وہ ایرسٹوکریٹک سرکل، یعنی کہ بڑے لوگ کرتے تھے۔ ریچ موناسٹک لائبریریز میں ہوتا تھا، بڑے بڑے لائبریری جہاں پہ بڑے بڑے شاہی خاندان والے پڑھتے ہیں، یا جہاں پہ جو لوگ بادشاہوں کے ریلیشنز میں، جو اپر کلاس ریلیشنز میں آتے ہیں، تو وہی اس کو زیادہ یوز کرتے تھے، وہی اس کو زیادہ افورڈ کر سکتے تھے اس طرح کے پیپر کو۔ اس طرح کے پیپر میں جو کتابیں لکھی
لکھی جاتی تھی وہ صرف وہی کتابیں لکھی جاتی تھی جو صرف خاص لوگ پڑھ سکیں، جو ایرسٹوکریٹک یعنی کہ بڑے جو ہے بیوروکریٹک لوگ جو ہے، جو اپر کلاس پہ لوگ جو ہوتے ہیں وہی پڑھ سکے، انہیں بکس کو اکثر ان میں جو ہے اس پیپر پہ لکھا جاتا تھا۔ مرچنٹس اینڈ اسٹوڈنٹس ان دا یونیورسٹی ٹاؤنز باٹ دا چیپر پرنٹڈ کاپیز، لیکن جو باقی ہوتے تھے اس کے بعد اسٹوڈنٹس وغیرہ وہ اکثر جو ہے چیپ کاپیز یعنی کہ سستی والی کتابیں خریدتے تھے، سستے والے پرنٹڈ بکس خریدا کرتے تھے۔ As the demand for books increased, booksellers all over Europe began exporting books to many different countries. So as the demand for books increased، جیسے میں نے آپ کو بتایا جو ہی لوگوں میں جو ہے ایجوکیشن کا ماحول بڑھ گیا، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کی جو ہے وہ کلچر آہستہ آہستہ پھیل گیا، بک سیلر جو بکس کو سیل کرتے ہیں، بکس کو بیچتے ہیں، بک سیلنگ جو ہم دیکھتے ہیں ڈے ٹو ڈے لائف میں، آل اوور دا یورپ بگین ایکسپورٹنگ بکس ٹو مینی ڈفرینٹ کنٹریز، تو انہوں نے مختلف ممالکوں میں جو اپنی بکس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ بک فیئرس وائر ہیلڈ ان ڈفرینٹ پلیسز، میلے سجائے گئے، کتابوں کے لائبریریز کے میلے سجائے گئے مختلف جگہوں پہ۔ پروڈکشن آف ہینڈ ریٹن مینuscripts وائر واز آلسو آرگنائزڈ بک فیئرس اینڈ ہیلڈ اے ڈفرینٹ پلیس۔ پروڈکشن آف ہینڈ ریٹن مینuscripts جو ہاتھ سے لکھی ہوئی جو یہ کتابیں ہوتی تھی، آلسو آرگنائزڈ ان نیو وے ٹو میٹ دا ایکسپینڈیڈ ڈیمانڈ، جو یہ نئی طریقے سے ایک نئی ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی ان بکس کی، اس کو سجانے کے لیے اس کو جو ہے میلوں میں ہینڈ ریٹن بکس جو ہے ان کو بھی مارکیٹ میں لایا گیا، ان کو بھی ان فیئرس میں لایا گیا۔ Scribes or skilled handwriters were no longer solely employed by wealthy or influential persons but increasingly by the booksellers as well۔ تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ scribes یا skilled handwriters وہ لوگ جو ماہر ہوتے تھے جن کے ان بکس کو کتابوں کو لکھنے میں پرنٹ کرنے میں، تو پہلے وہ جو ہے ان کو خاص طور سے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے جو ہے انفلوئنشل لوگ، جو امیر لوگ ہوتے تھے ان کو ہائر کر کے ان سے بکس لکھواتے تھے، ان سے پیپر لکھواتے تھے، ان سے کام کرواتے تھے۔ لیکن اب جو ہے ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ گئی بک سیلرس کے دوران۔ اب جو کتابیں بیچنے والے ہوتے ہیں انہوں نے ان کو ڈیمانڈ کیا کہ آپ آؤ یہ کتابیں چھاپو، یہ ایسے کرو، کیونکہ بک سیلرس کی جب انہوں نے ایکسپورٹ کرنا اپنی کتابوں کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا تو ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، سپلائی بڑھ گئی، تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کتابوں کو لکھنے والوں کی جو ہے سکرائبس اینڈ بک رائٹرس جو ہے ان کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی۔ مور دین 50 scribes often worked for one book seller، یعنی کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 50 لوگ، 50 scribes ہینڈ رائٹرس جو ہے وہ ایک بک سیلر کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ But the production of handwritten manuscripts could not satisfy the ever increasing demand for books۔ لیکن اب جو ہے ہاتھ سے لکھنے والے manuscripts جو تھے، ہینڈ ریٹن manuscripts جو تھے، اب یہ لوگوں کی ایکچولی وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں کر پاتی رہی تھی، یعنی کہ ہر ایک کے پاس جو ڈیمانڈ کرتا تھا بکس پروڈکشن، لیکن بکس کی اتنی پروڈکشن نہیں ہو رہی تھی جتنی ڈیمانڈ ہوتی تھی، یعنی کہ اب ہر ایک کے پاس جو چاہتا تھا وہ پڑھنا بک اس سے تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ کاپینگ واز این ایکسپینسو لیبورس اینڈ ٹائم کنزیومنگ بورس، لیکن اب جس کو ہم کاپی کرنا، نقل کرنا، پھر ایک دوسری کتاب کو دیکھ کر لکھنا، تو یہ بھی بہت مہنگا، بہت لمبا پروسیس تھا۔ manuscripts were fragile, awkward to handle and could not be carried around اور ریڈ ایزیلی۔ جو manuscripts جو تھے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ہینڈل کرنا، ان کو کیری کرنا اپنے ساتھ، یہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سو اٹس سرکولیشن ریمینڈ ویری لمیٹیڈ، یعنی کہ اب جو ہے اس کو بکس کو manuscripts کو ان کا سرکولیشن پبلک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، ایک جگہ ایک اسکول سے ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک پہنچانا، تو یہ بہت ہی مشکل تھا، یہ لمبا پروسیس تھا، یہ بہت لمیٹیڈ ہوا کرتا تھا۔